Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو دینداری کی طرف رغبت دے دینے کے بعد کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لینا اور ہمیں دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دینا۔ آمین ثم آمین۔ آج ہمارا درس قرآن میں آغاز سورہ بقرہ سے ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے لفظی معنی گائے کے ہیں اور یہ سورت نبوت کے تقریباً 12 برس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جا چکے تھے اور مدینہ شریف میں چند آیات جو ہیں کچھ وحی کی صورت میں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اور ان کے بعد سورہ بقرہ کا نزول ہوتا ہے۔ مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ ہے اس کا انداز مختلف نظر آتا ہے ہمیں۔ مکہ مکرمہ میں بہت مشکل حالات تھے اور وہاں پر جو آپ کا واسطہ تھا وہ بت پرست لوگوں سے تھا، مشرکین مکہ سے تھا، اور وہاں پر یہ ایک بالکل نئی آواز تھی، توحید کی آواز۔ جب یہ بلند ہوئی تو بہت زیادہ مخالفت کا جو سامنا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنا پڑا۔ مدینہ منورہ میں صورتحال مختلف تھی۔ اب مسلمان ایک گروہ کی شکل اختیار کر چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تربیت یافتہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، اور اب مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کا ڈھانچہ قائم ہونے جا رہا تھا، اور جو وہاں پر جو لوگ آباد تھے مدینہ منورہ میں وہ اکثریت یہودیوں کی تھی۔ وہاں پر یہودیوں کی بہت ساری بستیاں تھیں۔ آج بھی ہم جاتے ہیں جب مدینہ منورہ سے قریب وزٹ کرتے ہیں، جن لوگوں نے وزٹ کیا ہے تو ہمیں ابھی بھی ان بستیوں کے اثرات جو ہیں وہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی وہاں گیا ہو، جو خیبر کا علاقہ ہے وہاں پر آج بھی یہودیوں کی بستیاں جو ہیں، اور قلعہ خیبر کتنا بڑا وہ اس کا دروازہ اور وہ کتنا بڑا قلعہ جو ہے وہ ان کی اعلیٰ شان و شوکت کا غماز ہے، جو آج بھی اس کے کھنڈرات کھڑے ہیں۔ وہ بڑا علاقہ جو تھا وہ بڑے شان و شوکت والے اور بڑے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ یہودیوں کا علاقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں آتے ہیں تو یہود کے لیے یہ توحید کی آواز کوئی نئی آواز نہیں تھی۔ یہود جو تھے وہ پہلے سے اہل کتاب تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اور ان کے پاس یہ ساری کی ساری وعدیں موجود تھیں کہ ایک نبی آئے گا، اور ان میں سے ہمیں ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ وہ دور دراز سے بھی لوگ جو تھے وہ اس مدینہ کی
ہسٹری میں پڑھ کے، اپنی کتابوں میں پیشین گوئیاں پڑھ کے کہ جب آخری نبی الزماں تشریف لائیں گے دنیا میں اور وہ اپنی قوم کی جانب سے ستائے جائیں گے تو وہ اس جگہ آ کر آباد ہوں گے اور ان کا مسکن جو ہے وہ یہی جگہ بنے گی۔ اس جگہ کی ساری نشانیاں ان کے پاس موجود تھیں اور بہت سارے ان کے جو لوگ تھے، جو ان کے علماء تھے، وہ ان نشانیوں کو پڑھ کر اس جگہ آ کر آباد ہو گئے تھے اور وہ لاشعوری طور پر اور شعوری طور پر منتظر تھے اس نبی کے جس نے ہجرت کر کے اس سرزمین میں آنا تھا اور اللہ کے پیغام کا نام جو ہے وہ سر بلند کرنا تھا۔ ان کے لیے یہ آواز نئی آواز نہیں تھی۔ مدینہ شریف کے جو یہودی ہیں ان کو مخاطب کر کے سورہ بقرہ میں بہت ساری آیات جو ہیں وہ اتری ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ایک حدیث کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں۔ اس صورت میں جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ بہت سارے یہ جو آیات ہیں ان میں مخاطب یہود ہیں، اور جو نیا قاری ہے، جو نیا قرآن پڑھنے والا ہے، اس کے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ تو یہ سوچ کے قرآن پڑھنا شروع کر رہا تھا کہ میں قرآن کو پڑھنے جا رہا ہوں، میں قرآن کی پہلی یہ سورت جو ہے طویل سورت جب میں پڑھوں گا تو اس میں تو میرے لیے احکامات ہوں گے، لیکن یہاں پر تو یہودیوں کی کہانیاں شروع ہو گئی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور نئے جو قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہنوں میں یہ فوراً سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی میں پہلے سے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یعنی دین اسلام سے پہلے جو دنیا کی امامت تھی وہ یہود کو دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو دنیا کی امامت دی گئی اور وہ اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر اس اللہ کی جو نعمتیں ان کے اوپر تھیں انہوں نے اس کی ناشکری کی، اور انہوں نے جو غلطیاں کی، جو برائیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی ان کی نشاندہی اس صورت میں کی گئی ہے۔ کس لیے؟ مسلمان کی تربیت کے لیے، کیونکہ اب اگلی جو دنیا کی جو لیڈرشپ تھی، اگلی جو دنیا کی حکمرانی تھی، جو نیابت تھی اللہ کی، جو اللہ کی خلافت تھی، وہ امت محمدیہ کو دی جانے والی تھی، اور جب نیا اختیار، نئی خلافت کسی کو، نیا اقتدار کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کو جو معزول بادشاہ ہوتا ہے اس کی سارا بیک گراؤنڈ پس منظر ضرور سمجھایا جاتا ہے تاکہ وہ غلطیاں وہ نہ کرے جو انہوں نے کی، جو سابقہ خلیفہ نے غلطیاں کی، وہ غلطیاں اگر یہ کرے گا تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا، اس سے بھی وہ سب چھین لیا جائے گا، وہ سب ہدایت واپس لے لی جائے گی اگر اس نے وہی کچھ کیا۔ تو اس وجہ سے کیا ہے کہ یہودیوں کی کہانیاں، یہودیوں کی عادات اور جو وہ کرتے تھے وہ سب سورہ بقرہ کے ابتدائی جو ہے آیات، اس کے ہمیں اس میں وہ تمام واقعات جو ہیں وہ ملیں گے، ہم ان کو پس منظر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو مقصد کیا ہے ان کو بیان کرنے کا وہ میں نے بتا دیا، وہ مقصد جو ہے وہ امت مسلمہ کی تربیت ہے۔ اب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمن میں جو حدیث ہے وہ میں یہاں پر بیان کر دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر وہ تمام حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، تم سابق امت کی پیروی کرو گے، اگر وہ ایک گوہ کے بل میں گھسی تھی تو تم بھی گھسو گے، اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں سے ایک بدبخت بھی ایسا کرے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ بہت کچھ، بہت سارا میسج جو ہے وہ ہمیں دے رہی ہے کہ جو غلطیاں، جو
باتیں اس قوم میں پیدا ہو گئیں اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی لاڈلی قوم جن پہ آسمانوں سے منسلوہ اترا کرتا تھا اور جن کی فرمائش پر جو اپنے وہ جو بھی فرمائش اپنے پیغمبر سے کرتے تھے اور پیغمبر اللہ سے کرتے تھے تو ان کے اوپر عنایات کی بارش ہوا کرتی تھی، پھر وہ قوم پکڑ میں آئی، سختی میں آئی، تو وہ کون سی غلطیاں تھیں؟ وہ ساری کی ساری باتیں، وہ سارے واقعات ہمیں سورہ بقرہ میں ملتے ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن کریم کی طویل ترین صورت ہے، سب سے لمبی صورت ہے، اور اس کے بارے میں اس کی فضیلت بھی بہت ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جو ہے وہ میں یہاں بیان کرنا چاہوں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آپ نے ان کو زہرتین کہا ہے۔ زہرتین کہتے ہیں چمکدار ستارہ، اور کیا ہے کہ یہ ان صورتوں کی فضیلت کی وجہ سے ان کو یہ نام دیا گیا زہرتین کا۔ یہ قیامت کے روز دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی، اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت رکھتے ہیں ان پر سایہ فگن ہوں گی۔ یہ ان دو صورتوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم اس صورت کو پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ حدیث میں نے یہاں پر بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھی کہ ہم اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس صورت سے محبت بھی کریں، کیونکہ اس صورت سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ روز قیامت ان کے اوپر بدلیاں ہوں گی، اللہ کی بدلیوں کی شکل میں، قیامت کے روز دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی، یعنی وہ وقت بہت مشکل ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور تلخی ہوگی اور گرمی ہوگی اور لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ تو اس وقت کیا ہے کہ یہ دونوں صورتیں، جس نے دنیا میں ان صورتوں سے محبت کی، یہ ان کے اوپر بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہو کر سایہ فگن ہو جائیں گی۔ جب کہ بہت سخت ضرورت ہوگی کسی مسلمان کو سائے کی، تو اس وقت اس کے کام کیا آئے گا؟ ان صورتوں کی محبت کام آئے گی۔ یہ بالکل ابتدائی دور ہے مدینہ منورہ کا، جس وقت جو ہے یہ صورتیں نازل کی گئی تھیں، اور اس صورت کی ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی آیات بے حد اہم ہیں، اور پھر اس میں کیا ہے کہ 4 رکوع، جو پہلے 4 رکوع ہیں ان میں بہت یعنی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور توحید فی العقیدہ، توحید فی العبادت اور ایمان فی الرسالت، یہ تمام جو تعلیمات ہیں اس کا خلاصہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، قرآن کی آیت ہے، اس اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بے شک اللہ زور آور اور زبردست ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور بے شک ہم نے وصیت کی ہے کس کو؟ ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی۔ اب یہاں پھر اسی موضوع کی طرف اشارہ ہے کہ جو تم سے پہلے تھے ان کو اللہ کہتا ہے میں نے کتاب دی اور تم کو بھی دی ہے، ٹھیک ہے، ان اتقوا اللہ، تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو، تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ تو اس کتاب کا مقصد، اس کتاب کے مطالعے کا مقصد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، اور اب اسی مقصد کو لے کے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے اور اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کے مطالعہ میں ہم نے سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پورا کیا پچھلے ہفتے، اور آج ہم سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ دین اسلام سے قبل جو ہے مدینہ منورہ کے ارد گرد یہودیوں کی بہت ساری بستیاں آباد تھیں، اور مدینہ میں بھی یہودیوں کی اکثریت تھی۔ یہ لوگ توحید، رسالت اور آخرت، ملائکہ کے قائل تھے، بنیادی طور پر وہ دین اسلام ہی کے قائل تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔
یہ وہی تعلیمات تھیں جن کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کی، لیکن کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد بہت بگڑ چکے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو آپ کو اللہ نے ہدایت فرمائی کہ انہیں اصل دین کی جانب دعوت دیں۔ چنانچہ پہلے 15-16 رکوع جو ہیں ان کا مخاطب صریحاً یہی لوگ تھے۔ ان یہودیوں کی تاریخ اور ان کی مذہبی و اخلاقی گراوٹ پر تنقید کی گئی ہے اور ان کے سامنے حقیقی اسلام کو واضح کیا گیا۔ اس میں دنیا داری کے مقابلے میں حقیقی دینداری اور دین حق کے بنیادی اصول ان آیات میں ان کے سامنے رکھے گئے۔ گویا کہ سورہ بقرہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں مسلسل انہی لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد دعوت اسلام جو ہے یہ ایک بالکل نئے مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ ابتدائی مکہ کے دور میں مخاطب کون تھا؟ عرب تھے، کیونکہ وہاں پر تو مشرکین عرب تھے جو بتوں کو پوجتے تھے اور ان کو دعوت دی گئی تھی جس کو انہوں نے قبول کیا اور ان کی پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی۔ اب وہ بالکل فرق لوگ تھے۔ وہ کیا ہے کہ وہ ایک خدا کے قائل نہیں تھے، وہ دین ابراہیمی پر اکثریت نہیں تھی، وہ مشرکین تھے اور بتوں کو پوجنے والے تھے۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو منون کیا، وہ پورے کے پورے اسلام میں اترے اور انتہائی مشکل وقت تھا وہ۔ اور اس مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جب وہ جڑے تو انہوں نے پوری کا پورا دین اسلام جو تھا وہ انہوں نے ایبزارب کر لیا، اپنے اندر جذب کر لیا۔ پھر انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، وہ لڑ مرے، وہ کٹ مرے، وہ شہید ہو گئے، لیکن وہ جرت سے رہے۔ انہوں نے اپنے مال، اپنی جان، اپنے رشتے سب قربان کیا۔ کس کے اوپر؟ اس دین اسلام کے اوپر۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت مکھڑے کو دیکھ کر، میں کہتی ہوں خوبصورت شخصیت کو دیکھ کر، جب انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا تو پھر کر لیا۔ اب کیا تھا کہ مکہ میں صرف دو گروہ تھے، ایک طرف مشرکین تھے اور دوسری طرف کون لوگ تھے؟ دوسری طرف مومنین تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاند نثار ساتھی، اور دوسری طرف کھل کر مخالفت کرنے والے، تیسرا کوئی گروہ نہیں تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں آتے ہیں تو کیا ہے، ایک تیسرا گروہ بھی پیدا ہو گیا۔ وہ تیسرا گروہ کن کا تھا؟ وہ منافقین کا گروہ تھا، جو اسلام کے عروج کو دیکھ کر شامل ہو گئے تھے، لیکن کیا ہے کہ دین جو تھا وہ ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا۔ یہ منافقین کا گروہ تھا، اس لیے ہمیں اس صورت میں منافقین کے بارے میں بھی آیات جو ہیں وہ ملیں گی۔ اب مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو جب مسلمان یہاں آتے ہیں تو وہ پورے کے پورے ایک سسٹم کے تحت جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنے لگے تھے۔ مسجد نبوی کی بنیاد پڑی اور معاشرت، ریاست کا انتظامی ڈھانچہ اور سیاست کے بارے میں بھی جو ہے اب چونکہ یہ سب چیزیں اب درپیش تھی نا مسلمانوں کو، ایک ریاست کا انتظامی ڈھانچہ جو تھا وہ اب مرتب پا رہا تھا، اس لیے کیا ہے کہ سیاست کے بارے میں بھی احکامات جو تھے وہ نازل ہونا شروع ہو گئے کہ نیا نظام زندگی جو ہے وہ کس طرح سے قائم ہونا ہے۔ تو یہ سب جو تھا اب ایک نیا رنگ جو تھا دعوت و تبلیغ کا مدینہ منورہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر کیا نظر آتا ہے؟ دوسری جو چیز ہمیں فرق نظر آئی ہے وہ کیا نظر آئی ہے؟ یہاں پر ایک تیسرا گروہ ہمیں فرق نظر آیا ہے۔ وہ کن کا گروہ ہے؟ وہ منافقین کا گروہ ہے، جو اندر رہ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے اور چہرہ ان کا کچھ اور تھا، دلوں میں ان کے اسلام نہیں اترا تھا۔ اور دوسری طرف کون لوگ تھے؟ دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں یہود نظر آتے ہیں، جنہوں نے پہچان لیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کی کتابوں میں ساری وعیدیں موجود تھی، وہ پہچان چکے تھے، لیکن ان کے دلوں کا بغض جو تھا ان کو اسلام کو قبول کرنے
نہیں دے رہا تھا۔ تو ان کی جو چالیں ہیں، جو ان کا رویہ تھا، اس کو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بہت احسن طریقے سے بیان کیا ہے، کھول کھول کے رکھ دیا ان کے سامنے۔ تو یہی اس صورت کا جو بنیادی پیغام اور خلاصہ کہہ لیں، اور جو اس کی حیت کہہ لیں، وہ میں نے یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو یہ طویل صورت پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کس ماحول میں نازل ہوئی۔ جب تک ہم اس ماحول کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں آیات کو سمجھنے میں بھی مشکل پیش آئے گی۔ تو وہ کون سا ماحول تھا؟ وہ مدینہ شریف کا ماحول تھا۔ نئے نئے مسلمان یہاں پر آئے تھے اور اب مسلمان قوت پکڑ رہے تھے، اور مخاطب کون ہے؟ ان کا جو مسلمانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ کن کے لیے کر رہا تھا سامنا کرنا؟ وہ یہودیوں سے سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور اس لیے یہودیوں کی جو بھی ان کی بود و باش تھی، ان کے جو رویے تھے، جو ان کا مذہب کے ساتھ جو رویہ تھا کہ وہ کچھ باتیں چھپا لیتے تھے، اپنے عوام کو نہیں بتاتے تھے، اور جو انہوں نے کیا پیغمبروں کے ساتھ جو کیا، وہ یہاں اسلام نے کھول کھول کر بیان کیا۔ ہم اس صورت کو پڑھیں گے تو ہمیں وہ ساری باتیں نظر آئیں گی۔ اچھا، دوسری ہم نے بہت خاص بات کیا سیکھی کہ ہمیں یہ سب کہانیاں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ پہلے امامت ان کے پاس تھی، اب امامت امت محمدیہ کو ملنے جا رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب امامت ہمیں ملنے جا رہی تھی تو پھر کیا ہے کہ پھر ان کو معزول کیوں کیا گیا؟ وہ کون سی باتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان سے سب چھین کے اب مسلمانوں کو دے دیا؟ اچھا، وہ وجوہات جو ہیں وہ ہمیں اس صورت میں ملیں گی۔ پھر ہمیں اس صورت میں اور کیا ملے گا؟ ہمیں اس صورت میں معاشرت کے آداب، سیاست کے آداب، انتظامی ڈھانچہ جو ریاست کا ہے اس کے بارے میں جو احکامات آئے ہمیں وہ اس صورت میں ملیں گے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس صورت میں ہمیں بہت سارے احکامات ملیں گے۔ ابن عربی ہیں، ہم ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس صورت میں 1000 احکامات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ 500 صریح احکامات موجود ہیں، اور 1000 جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں جو ہے وہ آیات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ کون کون سی باتوں سے ہم نے باز رہنا ہے اور کون کون سے کام جو ہیں ان کو کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ تمام جو احکامات ہیں واضح اور اشارتاً ہمیں اس صورت میں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے پس منظر کو جان لیا اور اس صورت کے پیغام کو جان لیا، اور ان تمام ماحول کو ہم نے سمجھ لیا جس ماحول میں یہ صورت جو تھی یہ نازل ہو گئی تھی۔ اگر ہم چشم تصور میں اپنے آپ کو اس جگہ لے جائیں، نبوت کو 12 برس گزر چکے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جاننثاروں کی جماعت موجود ہے، ایک طرف حضرت سیدنا ابو بکر اور عمر نظر آتے ہیں، دوسری طرف ہمیں سیدنا عثمان اور حضرت علی نظر آتے ہیں، آپ کی جان نثار صحابہ، آپ کے دن رات جو ہے وہ علم حاصل کرنے والے صحابہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، مسجد نبوی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر ان دنوں سورہ بقرہ کا نزول ہو رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو چشم تصور میں اسی زمانے میں اسی پرانی مسجد نبوی میں لے کے جائیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا خطاب کر رہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم، حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے کوڈ ہیں، جن کا جو علم ہے وہ میرے رب کے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کو نہیں دیا گیا۔ ہاں، جس کو اللہ چاہے اس پر یہ علم جتنا چاہے
کھول دے۔ یہ اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے، حروف مقطعات کے بارے میں۔ اس کے بارے میں مختلف اسکالرز نے، مختلف جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ حروف مقطعات ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا نہیں، ریب فیہ، کوئی شک اس میں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ خاص کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا اور ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارا ضابطہ حیات ہے، تم نے اسی میں سے اپنی زندگی کا پورے کا پورا جو سبق ہے اسی کتاب میں سے لینا ہے۔ جب یہ قرآن ہمیں پکڑا دیا گیا، ہم نے کھولا، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اور پھر جب ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تو قرآن نے اپنا تعارف ہم سے کروایا۔ قرآن ہمیں اپنا تعارف کیا کروا رہا ہے کہ یہ جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو نا، اس کے بارے میں کوئی شک نہ کرنا، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ یہ وہ خاص کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیا۔ اللہ کے سوا اس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے برس گزر گئے، 1400 برس، 14 صدیاں گزر گئی، ایک لفظ بھی نہیں بدلا۔ یہ قرآن جو ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھا کہ وہی باللفظ ہے، ایک ایک لفظ وہی ہے، اور کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا تو اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، اس لیے اس کے لفظوں میں ہمیں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کرنا، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو متقین کون ہیں؟ متقی لوگ کون ہیں؟ جو تقوی جنہوں نے اختیار کیا، اللہ سے ڈرنے والے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اچھا، اب ہم جب متقین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی بہت وسعت ہے، اس کے معنی میں، اس کو بیان کرنے میں۔ مختلف جو مفسرین ہیں انہوں نے بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ متقین کو، تقوی والوں کو، تقوی کی بہت ساری تشریح جو ہے ہمیں ہر دور کے علماء نے اپنے اپنے انداز میں کی ہے۔ آج ہم جب اس لفظ پہ غور کرتے ہیں تو اس سے پہلے کی آیت کو ہم دیکھیں تو اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس سے آگے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو ہمیں یہاں پر متقی کی ایک اور صفت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ کون سی صفت ظاہر ہو رہی ہے؟ کہ جو اہل تقوی ہیں وہ شک میں نہیں پڑتے۔ اہل تقوی کون ہوتے ہیں؟ اہل تقوی اہل یقین ہوتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں۔ جب ان تک اللہ کی بات اور پیغمبر کی بات پہنچ جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ سوال نہیں کرتے، پھر وہ شک میں نہیں پڑتے، پھر بس وہ من و من اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ اس میں کوئی شک کا شائبہ بھی ان کے ذہنوں میں نہیں آتا، وہ اہل یقین ہوتے ہیں۔ اور اہل یقین کی جو صفت ہے یہی آپ کے اہل ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص مخمصے میں پڑا ہوا ہے، شک میں پڑا ہوا ہے، تو وہ ایمان کی جو روح ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکا۔ اس نے زبانی تو کلمہ پڑھ لیا لیکن کلمہ اس کے دل میں نہیں اتر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں شک ہے۔ جب تک شک رہتا ہے، یقین پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور یقین جو ہے، جو شک ہے، اس سے نکالتا کون نکالتا ہے؟ اس سے اہل یقین نکالتے ہیں۔ جب یہ کتاب آئی تھی، جب یہ وحی آئی تھی تو لوگوں نے اس کو سن کے کس کو دیکھا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کی قربت پائی، اور وہ آپ کی قربت ہی تھی جس نے ان میں یقین کی وہ کیفیت پیدا کر دی، وہ قوت پیدا کر دی کہ پھر وہ شک میں نہیں رہے، وہ اگر مگر میں نہیں پڑے۔ وہ ایک صحابیاں تھی نا کہ جب جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو ان کے شوہر جو تھے وہ نئے نئے شادی شدہ تھے، وہ اپنی بیوی کے پاس سے اعلان ہوتا ہے، وہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں، جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شہادت پا جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ان کو یہ شہید کے لیے تو غسل نہیں ہے، تو جب ان کو دفنانے کا ٹائم آتا ہے تو ان کی زوجہ آتی ہیں، وہ آ کے کہتی ہیں کہ یہ ان کو تو غسل کی حاجت تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اوپر دیکھو، اس کو آسمانوں پہ جو ہے وہ غسل دیا جا رہا ہے، تو وہ نگاہیں جھکائے واپس آ جاتی ہیں۔ تو ان کی دوستیں ان سے کہتی ہیں کہ تم دیکھ لیتی اس وقت اپنے شوہر کو کہ کیسے اس کو آسمانوں پہ نہلایا جا رہا تھا، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، جب آقا نے کہہ دیا تو پھر مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی، میرے لیے ان کا کہہ دینا ہی کافی تھا۔ تو مطلب یقین کی یہ کیفیت تھی ان لوگوں کے پاس کہ جو بات کہہ دیتے تھے۔ اب یہ قرآن بھی اگر ہمارے پاس پہنچا ہے تو آقا نے کہا ہے نا یہ قرآن ہے، تو ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے۔ آپ نے کہہ دیا یہ آیت قرآن کی ہے، اس کو قرآن میں لکھ لو، تو بس وہ قرآن ہو گیا۔ الفاظ تو سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں نا، یہ کوئی لکھا ہوا تو نہیں ہمارے پاس آیا تھا، جیسے بنی اسرائیل کے پاس تو تختیاں آئی تھی نا، تو اس پہ بھی لوگوں نے شک کیا تھا کہ تم کہاں سے لکھ کے لے آئے ہو، تو ہمارے پاس تو وہی آئی تھی۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو یہ بتایا گیا تھا نا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کے منہ میں ہم اپنا کلام ڈال دیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اور آقا نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، تو یہ قرآن بن گیا۔ تو آپ نے کہا تو یہ قرآن، اور پھر اس پہ کوئی شک نہیں، اور کوئی شک کون نہیں کرتا؟ تقوی والے کوئی شک نہیں کرتے۔ یہ تقوی والوں کی صفت ہے کہ وہ شک نہیں کرتے۔ پھر کیا ہے کہ یہاں پر اس جو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ راہ دکھاتا ہے، یہ رستہ دکھاتا ہے، کن کو دکھاتا ہے؟ تقوی والوں کو دکھاتا ہے۔ اب ہم دوسری جگہ قرآن میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے یعنی عوام الناس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو پھر ہمیں یہ دو باتیں نظر آتی ہیں، ایک جگہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، دوسری جگہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عوام الناس کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس ہدایت اور اس ہدایت میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ ہدی للناس اور ہدی للمتقین، ان دونوں کا فرق بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ قرآن جب اس کی آواز بلند ہوتی ہے تو یہ عوام الناس کے لیے بلند ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے قرآن کی آواز ہے۔ پھر کیا ہے کہ اس سے جو رجوع کرتا ہے جیسی نیت لے کے آتا ہے، جو دل میں سوال لے کے آتا ہے، قرآن اس کو ویسا ہی نواز دیتا ہے۔ قرآن نے ہی کہا ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو خسارے والے کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے ظلم کیا۔ وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن، دیکھیں ایک طرف تو وہ لوگ آگے نا، اس آیت میں کیا کہا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں شفا ہے اور اس میں رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ لیکن جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، سب سے بڑا ظلم تو انسان اپنی جان پہ کرتا ہے نا، سب سے بڑا ظلم وہی ہے جو ہم اپنی جان پہ کرتے ہیں۔ اپنی جان پہ ہم کیا ظلم کرتے ہیں؟ ہم اپنی جان پہ یہ ظلم کرتے ہیں کہ ہم بے یقینی کی اینک پہن کے اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور اپنے نفس، خواہش نفس جو ہے، جو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ ہم نے کرنا اور یہ نہیں کرنا، اس خواہش نفس کے مطابق اللہ کی کتاب کے معنی اور مفہوم کو توڑ موڑ لیتے ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہودیوں کے علماء بھی یہی کیا کرتے تھے کہ وہ کچھ آیتیں جو وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم لوگوں کو بتا دیں گے تو لوگوں کو
کچھ ان کا ایمان بڑھے گا اور وہ پھر ہماری غلامی سے نکل جائیں گے. تو کیا ہے وہ لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے. اور ہمیں قرآن یہاں پر کیا درس دے رہا ہے، کیا بتا رہا ہے کہ ایسا مسلمان نہیں کرے گا، وہ مسلمان کو ایسا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کے لیے تو قرآن خسارہ بن گیا. پھر قرآن کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یعنی اپنی پسند کا معنی اور مفہوم بنا کے، ٹھیک ہے، اسی آیت سے اپنی پسند کا معنی اور مفہوم بنا کے جو ہے اپنے حق میں دلیل نکال لینا. کیونکہ لفظ تو بدلے نہیں جا سکتے نا، معنی اور مفہوم تو بدلا جا سکتا ہے نا. تو ایک ہی رخ سے لوگوں کے آگے اس آیت کو پیش کرنا اور پھر اس سے خود بھی گمراہ ہونا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا. ایک تو یہ طریقہ. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ قرآن سے جو لوگ الفاظ کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے ان سے عملیات کے ذریعے غلط کام لیتے ہیں، یہ بھی خسارہ پانے والے ہیں، یہ بھی ظالمین میں سے ہیں. کہ قرآن کے تو الفاظ نور ہیں، یہ تو اپنے اندر اثر رکھتے ہی رکھتے ہیں. جیسے قرآن کی جو رحمت والی آیات ہیں، جو محبت والی آیات ہیں، جنہوں نے قرآن پر کام کیا، بہت زیادہ جنہوں نے کام کیا، انہوں نے کیا کیا کہ قرآن سے بہت کچھ انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا. یعنی بہت سارے مقاصد کے لیے قرآن کو انہوں نے استعمال کیا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم میری پناہ میں آ جایا کرو، جب قرآن پڑھو تو میری پناہ میں آ جاؤ. پھر جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے موج تیر نازل ہوئے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جب نازل ہوتی ہیں تو ان میں کیا تھا کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ جادو وغیرہ کا اگر معاملات ہو، جادو کے معاملات ہیں تو یہ صورتیں پڑھی جائیں، اور پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جادو سے نجات دیں گے. تو کیا کیا لوگوں نے، اس صورت کو پڑھا اور اس سے انہوں نے اس پرابلم سے وہ نجات ملی. تو اسی طرح سورہ فاتحہ ہے، اس سے ہم شفا حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جو شفا والی آیات ہیں ان سے شفا حاصل کرنا، جو محبت کی آیات ہیں ان کی تکرار کر کے باہمی محبت کے لیے ان کو پڑھنا. جو جیسے آیات نازل ہوئی تھی نظر بد کے لیے، تو وہ آیات پڑھ کے نظر بد سے چھٹکارا پانا. اسی طرح قرآن میں قہری آیات بھی ہیں جن میں اللہ کا غضب ہے، جن میں اللہ کی ناراضگی ہے، جو اس طرح جیسے سورہ لہب آ گئی، سورہ فیل آ گئی، جو اللہ کے بہت یعنی سخت کلمات تھے. تو ان کو بعض لوگ جو ہے وہ غلط مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو الفاظ ہیں، اللہ کے اثر کریں گے، لیکن اس کو غلط مقاصد کے لیے پڑھنا یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے کہ جس میں کہا گیا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو بس یہ چیزیں ہم نے سمجھنی ہے کہ قرآن کی روح کیا ہے، قرآن کس لیے آیا، قرآن ضابطہ حیات ہے، قرآن میں اصول ہے، قرآن میں قوانین ہیں، اور ان قوانین کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے. زکوٰۃ کے احکامات ہیں، نکاح کے، شادی کے، ہر طرح کے، وصیت کے، ہر ایک حکم جو ہے وہ قرآن میں آ گیا، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. پھر قرآن سے ہم نے جو پیاری پیاری آیات ہیں، جیسے ہم بیمار ہیں، ہمیں قرآن ہی سے شفا لینی ہے تو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے. ہمیں اگر جادو کا پرابلم آ گیا ہے، اس طرح کے پرابلمس آ گئی ہیں تو ہم اس طرح کی آیات جو بتائی گئی ہم ان کو پڑھیں گے. تو یہ سب ہم قرآن سے فائدہ ہی حاصل کر رہے ہیں. قرآن ہمارے لیے ہدایت ہی دے رہا ہے، ہمیں رہنمائی ہی دے رہا ہے، ہمیں فیض ہی دے رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں تو پھر کیا ہے، تو پھر ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، ان کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ جب جاتے ہیں دریا میں، جب گھوڑے انہوں نے ڈالے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، انہوں نے اسما پڑھے تھے اللہ کی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، وہ انہوں نے پڑھا. پھر انہوں نے وہ پڑھا تھا یا علی یا عظیم، وہ والے جو کلمات تھے وہ انہوں نے پڑھے ہیں. ہمیں اس
جو ہسٹری کی کتابیں ہیں ہمیں اس میں وہ ملتے ہیں. آپ نے پڑھا تھا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم. اور اس کو پانیوں کی تسبیح بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ کلمات ہیں جن کو پڑھ کر ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے یہی کلمات پڑھے اور انہوں نے پانی کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑا دیے اور پانی پہ وہ گھوڑے چلے. تو اللہ کی آیات میں بڑی قوت ہے، بڑی قوت ہے. اور اس قوت کا ظہور اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارا ایمان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیول تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے قلوب پر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ مجاہدہ جو ہے اس کی ضرورت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ یا علی کیا آپ کے پاس کوئی اور قرآن بھی ہے جو آپ نے گھر میں چھپا کے رکھا ہوا؟ کیونکہ جب وہ قرآن کو بیان کرتے تھے تو اتنا زبردست وہ بیان کرتے تھے، اس کے معنی اور مفہوم کو ہم دیکھتے ہیں، بہت زبردست اللہ نے ان کو قوت دی تھی بیان کی. تو انہوں نے کہا تھا کہ رب کعبہ کی قسم ایک ایک حرف وہی ہے جو تم پڑھتے ہو، مگر اللہ نے ہمیں اس کا فہم زیادہ دیا ہے. تو یہ اللہ کی ذات ہے جس کو جتنا عطا کر دے. تو قرآن کو ہر دور میں اللہ نے اس قرآن کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ نے ہر دور میں پیدا کیا. اور ہر دور میں جیسے جیسے شعور لوگوں کا بڑھتا چلا گیا، شعور کا لیول بڑھتا چلا گیا، تو قرآن کا فہم اور اس کا ادراک جو ہے وہ مختلف انداز میں لوگوں پر اللہ تعالیٰ اس کو کھولتا چلا گیا. یہ ہر دور میں چونکہ ارتقائی منازل انسان طے کرتا جا رہا ہے، اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور سے اور اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں پر واضح سے واضح کرتا چلا جا رہا ہے. اب کیا ہے کہ فہم کا جو لیول ہے وہ بدلتا ہے، الفاظ نہیں بدلتے. قرآن کے الفاظ وہی ہیں جو 1400 برس پہلے تھے اور وہی الفاظ رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی وقت گزرنے کے ساتھ نہیں آئے گی. ہاں اس کا فہم اور اس کا ادراک جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر دور میں مختلف انداز میں جو ہے علماء کرام اس کو بیان کرتے رہیں گے. اب ہم نے کیا سمجھا، کیا پڑھا کہ اس کتاب کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ ہدایت ہے، کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور متقی کون لوگ ہیں؟ اور متقین کی جو صفات ہیں وہ ہم بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، تقوی کی روش کیا ہے. اور یہاں پر ہم نے متقی کی ایک اور صفت جو ہے اس کو جانا، کس تناظر میں جانا؟ پچھلی آیت کے تناظر میں، کہ پیچھے اللہ نے کیا کہا کہ شک نہیں. متقی کی یہ صفت یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنی، کہ متقی کی یہ صفت جو ہے یہ اولین درجے پہ آئے گی کہ وہ شک نہیں کرے گا، وہ شک نہیں کرتا. جب اس کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب آ گئی تو پھر وہ شک میں نہیں پڑتا، پھر وہ کیا ہے پورے یقین کے ساتھ، پورے کامل یقین کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پڑھے گا. اور وہ کیونکہ اس کے اندر تلاش حق ہے. اور جب وہ حق کی تلاش کی طلب لے کے قرآن کو کھولے گا تو پھر کیا ہے، تو پھر قرآن ضرور اس کو سیراب کر دے گا. اور جو شک کے ساتھ پڑھے گا اور جو دلیل کے لیے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو پکڑے گا تو پھر وہ کیا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اب اس سے اگلی آیت پہ ہم آتے ہیں، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ لوگ جو ایمان لائے بالغیبی غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ جو ایمان لائے غیب پر، غیب کیا ہے؟ غیب جو ہے ہر وہ چیز غیب ہے جس کو کسی بھی ذریعے سے ہم نہیں ناپ سکتے، ہر وہ چیز غیب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بھی غیب ہے. اللہ کے بارے میں ہمیں کس نے خبر دی؟
وحی کے ذریعے خبر آئی. عالم امر کی جو خبریں ہیں وہ کون دیتا ہے؟ وہ پیغمبر دیتا ہے. فرشتے کرامن کاتبین کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، کیسے جان سکیں گے وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ حواس خمسہ کے ذریعے ہم نہیں جان سکتے. کتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی آپ اکوپمنٹس لے آئیں، کتنی بھی چیزیں لے آئیں، ہم نہیں یہ ثابت کر سکتے کہ کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں. یہ کس نے بتایا؟ یہ وحی کے ذریعے ہمیں پتا چلا. تو کیا ہے کہ جو بھی وحی کے ذریعے ہمیں خبریں ملی اللہ کی ذات، فرشتوں کے بارے میں، جنت، دوزخ، یہ ساری کی ساری غیب کی خبریں ہیں. تو یہ ساری کی ساری غیب کی خبریں ہیں. جب یہ پیغمبر کی زبانی ہمیں مل گئیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان لے آنا. اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل کوئی ہے ہی نہیں. جو ایمان ہے اور جو دلیل ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یہ دو مختلف رستے ہیں. دلیل والے جو ہیں، جہاں پر اللہ کا حکم آ گیا وہاں کوئی دلیل نہیں آئے گی. ایک خاتون آئی تھی نا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اما عائشہ کیا جب ہمارے نپاکی کے ایام آتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ وہ جو روزے ان دنوں میں ہم سے قضا ہوتے ہیں تو ہمیں دوبارہ رکھنے کا حکم ہے، جبکہ نمازیں جو قضا ہیں ان کے بارے میں تو ایسا حکم نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اب اس صحابیہ نے کوئی یہ غلط سوال کیا. اگر عقل سے دیکھا جائے، عقل کی بات ہم لے آئے تو ہم کہیں گے تو بالکل جینوین سوال ہے، بالکل ٹھیک سوال کیا انہوں نے. لیکن اما عائشہ برہم ہوئی. آپ نے فرمایا کیا یہ کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ بس رسول اللہ نے فرما دیا کہ وہ نماز قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں روزے وہ تم نے رکھنے ہیں، تو بس یہی کافی ہے. اس میں کیا بات ہے دلیل کی؟ مطلب کہ جب آقا کی بات آ گئی تو پھر کوئی سوال نہیں. اب یہ ایسا سوال تھا آپ کی ازواج بھی کر سکتے تھے، کسی نے نہیں کیا، بس آقا نے کہہ دیا تو اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. بالکل جب قرآن کی بات آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اس پہ دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو اسی طرح ہم نے ماننا ہے اور یہی ایمان ہے. جب اب کوئی اللہ کی بات آ جائے اس پہ دلیلیں لے آؤ تو ہر دلیل کے اوپر دلیل ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. تو کیا ہے؟ اللہ کو ہم نے ماننا ہے، دلیل کے بغیر ماننا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو مومن ہوتا ہے نا اس کا علم مشاہدے پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ہمیں عجیب لگ رہا ہے لیکن یہی حقیقت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آیت پہ غور کریں تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. بھئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی ظاہری اس دنیا میں آپ کی تو ولادت ہی نہیں ہوئی تھی جب یہ واقعہ ہو چکا. آپ کی تو پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا نا واقعہ اصحاب الفیل کا. تو پہلے کا ہوا ہوا واقعہ یہاں پر تو آنا چاہیے تھا کہ آپ نے نہیں سنا، یہاں تو آ رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. فرق ہے نا. غور کریں، اللہ کہتا ہے غور و فکر کرو. جب آپ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. اس طرح کی اور بھی کچھ آیات ہمیں قرآن میں ملتی ہے کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، اور وہ واقعات پرانے ہیں، واقعات پرانے ہیں. تو آپ تو ابھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تو آپ نے کیسے دیکھ لینا؟ وہ کیا ہے کہ مشاہدہ کروایا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے ان کی آنکھوں میں آگ. جب جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کو وہ سب دکھایا جاتا تھا، آپ دیکھ رہے ہوتے، تو پھر آپ پر آپ کو وہ مشاہدہ کروایا جاتا ہے، پھر وہ آیات کا نزول ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب ایک صاحب ایمان جو ہے وہ اس کا دل جب متقی ہو جاتا ہے، وہ ایمان کے اس لیول پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے حجابات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ صاحب مشاہدہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو جو ہے جب وہ قرآن کے الفاظ پڑھتا ہے تو اس کو اپنے ارد گرد اپنے اوپر نور گرتا ہوا نظر آنے لگتا ہے. ہمیں بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حرم میں گئے، ہم نے دیکھا عجیب سی بارش ہو رہی تھی اور کچھ بھی گیلا نہیں ہو رہا تھا.
کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بارش ہو رہی ہے، کمرہ تو بند ہے، اوپر تو چھت ہے، تو قطرے کون سے تھے؟ جب ہم ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں تو کچھ بھی گیلا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں عام لوگوں کی دے رہی ہوں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، جن کے ساتھ اکثر یہ واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ جب ایک لیول پر ایمان آ جاتا ہے اور یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، غیب کے اوپر یقین آ جاتا ہے۔ ہمیں یقین ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے آ کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ بھی کہا جاتا ہے، تو آسمان سے انوارات کی بارش ہوتی ہے، اللہ کے نور کے قطرے گرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا گرتے ہیں تو بتائیں مجھے، اس نور کے قطروں کو ناپنے کی کوئی دلیل ہے ہمارے پاس؟ کیسے ہم ناپیں؟ کیسے ہم دیکھیں گے؟ تو سب غیب ہے۔ تو کیا ہے کہ جب ایک لیول پہ ایمان چلا جاتا ہے، حجابات اٹھنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ جتنا چاہتا ہے اپنا رازدار بنا لیتا ہے اپنی بندے کو۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کوئی کشف و کرامات کا نام نہیں ہے۔ روحانیت جو ہے دراصل یہی ہے کہ اللہ اپنے رازوں میں آپ کو شریک کر لیتا ہے۔ جو بن دیکھے ایمان ہم لے کے آتے ہیں نا، اللہ اس بن دیکھے ایمان میں نواز دیتا ہے، پھر اللہ دکھانے لگتا ہے۔ تو کیا ہے کہ الذین یؤمنون، جو لوگ ایمان لے کے بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرنے والے ہیں صلاۃ کو، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ اس کو ہم نے جو نماز کا لیکچر تھا اس میں بہت ڈیٹیل سے سمجھ لیا ہے۔ جن لوگوں نے بعد میں جوائن کیا انہوں نے وہ لیکچر نہیں سنا تو وہ پلیز پلے لسٹ میں جا کے نماز کے لیکچر، تینوں لیکچر ضرور سنیں۔ اس پہ ہم نے اس موضوع کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ نماز کا قائم کرنا کیا ہے۔ نماز جو ہے یہاں مختصراً میں بیان کروں گی کہ سل سے ہے لفظ، اور سلاد کا سل کا معنی ہے جڑ جانا، سلاد سے ہے نا، سل سلاد، اس کی روٹ جو ہے وہ سواد لام سل، جڑ جانا۔ تو جب کیا ہے کہ مومن کا قلب جڑ جاتا ہے اپنے رب کے ساتھ، یاد الہی کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، تو پھر ہی نماز قائم ہوتی ہے۔ یعنی نماز کا قائم ہونا کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں تو پھر واقعتاً اس کے آگے کھڑے ہیں۔ جب اللہ اکبر کہہ دیا تو دنیا سے ناتا توڑ لیا، اور وہ کیفیت، قلبی کیفیت پھر قائم رہے، یعنی اللہ کے ساتھ روبرو حاضری کی کیفیت جو ہے اس کا دل میں قائم ہو جانا، یہی نماز کے قائم ہو جانے کی جو ہے یہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ابتدائی شکل ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا رزق میں سے، اس میں سے ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ رزق کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو صرف وہی رزق نہیں ہے مال پیسہ، رزق کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے یہ تو ادنا قسم ہے نا پیسہ وغیرہ۔ تو جو جس کو اللہ نے علم دیا یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے، جس کو اللہ نے معرفت کا علم دیا یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ تو جب اللہ نے ایک تو ہمیں مال و دولت دی، اس کو اللہ کے لیے خرچ کرنا وہ بھی مشکل ہے کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم مجھے دو گے میں تمہیں اس کو بہت بڑھا چڑھا کے لوٹاؤں گا۔ کتنے اللہ نے ہمیں وعدے دی ہیں، کتنے اللہ نے ہمیں یقین دلائے ہیں، پھر بھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اگر دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے۔ تو کیا ہے کہ یہاں مومنین کی صفت یہ بیان کی گئی ہے، اور صحابہ اکرام نے اپنی زندگیوں میں یہ سب کر کے دکھا دیا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا اس کو آگے خرچ کرنا، آگے خرچ کرنے سے مراد یہ کہ اس کو پھیلانا، دین کا علم خود سیکھنا، پھر اس کے بعد آگے پہنچانا۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ تم آگے پھیلاؤ، آگے پہنچاؤ، اگر ایک آیت بھی تم تک پہنچی ہے تو وہ بھی آگے بیان کرو۔ یہی حکم ہے نا مومن کو کہ جتنا بھی ہم سیکھیں اس کو آگے سکھانے کی کوشش کریں، اور دل و جان سے اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہم یہ کام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم فالتو کام سمجھ کے، نہیں، اللہ نے کہا ہے یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے۔ اگر علم دیا ہے تو وہ علم کو آگے پھیلائے گا، اگر اس کو نور معرفت دیا ہے تو وہ نور معرفت آگے پھیلائے گا، وہ اس کا اہتمام کرے گا۔ اس کا اہتمام کیا ہے کہ اس کو
پھیلانے کے لیے اسٹرگل کرے گا، کوشش کرے گا، اپنا وقت لگائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کچھ کسی کو عطا ہو گیا تو وہ جا کے چھپ جائے۔ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ چھپ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کیوں کسی کو بتائیں، ہم کیوں بتائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کو آگے خرچ کرو، اس کو پھیلاؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ والذین یؤمنون، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل، اس پر جو کہ نازل کیا گیا آپ پر، بما، اور جو کچھ انزل نازل کیا گیا، من قبل، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں کیا لفظ آیا ہے؟ یقین رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو بالآخرت، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں پہلے ایمان لانا کا لفظ آیا تھا اور یہاں پر یقین کا لفظ آ گیا ہے۔ یہ یقین رکھنا کیا ہے کہ اگر آخرت پر ہمارا کامل یقین نہ ہو تو ہمارا عمل نہیں تبدیل ہو سکتا۔ یہ عقیدہ آخرت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم رب سے خوفزدہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہر کام کرتے ہوئے اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس دنیا میں تو ہم بچ سکتے ہیں، بہت طریقے ہیں، ہم بچ جائیں، ہم چھپ کے گناہ کر لیں، ہم تنہائی میں گناہ کر لیں، لیکن کیا ہے، کمزور کے اوپر ہم ظلم کر لیں، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کو دبانا، اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، ایسے رشتوں کو پامال کرنا، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں بڑے اختیارات اللہ نے دیے ہیں۔ لیکن کیا ہے، جب عقیدہ آخرت پختہ ہوتا ہے، یقین ہے کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے، خالی ہاتھ قبر میں جانا ہے، کچھ بھی ہاتھوں میں نہیں لے کے جانا، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں جب اللہ کے پاس جانا ہے تو قرآن کی یہ آیتیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، کہ جو اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو بری باتوں سے روکے رکھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت جو ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار بتاتا ہے نا، پھر یہ بھی بتاتا ہے دوزخ کی جب باتیں بتاتا ہے کہ جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو دوزخ کا دروغہ تم سے پوچھے گا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب ڈالے جائیں گے نا تو دوزخ کا دروغہ پوچھے گا کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ دوزخی کیا کہے تھے؟ قالوا بلا، ہاں آیا تھا۔ تو کیا ہے کہ یہ آخرت کا اگر ہمیں ڈر خوف نہ ہو اور اس کے اوپر یقین کی کیفیت نہ ہو تو دنیا میں پھر تباہی مچ جاتی ہے، پھر بڑے سے بڑا علم ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے، خوفناک، کالا ناگ بن جاتا ہے، خوفناک، یعنی تباہی 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 تباہی، ہر چیز، پھر مال بھی تباہی، پھر علم بھی تباہی، کیونکہ جب دیکھیں جب علم آ گیا تو ہمیں بولنا آ گیا، جب ہمیں بولنا آ گیا تو ہم جس بات کو جدھر چاہیں تو روڑ مروڑ کے پیش کر دیں۔ جو ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہم سنا رہے ہیں، جن کو ہم پڑھا رہے ہیں، وہ بیچارے تو سادہ لوگ ہیں، ان کو تو نہیں پتا نا علم کا، انہوں نے تو اتنی کتابیں نہیں پڑھی، ہم ہی پڑھانے والے ہیں نا، تو ہم جو مرضی پڑھا دیں۔ اگر ہمیں رب کا خوف نہیں ہے، اگر ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم نے مر کے رب کے پاس جانا ہے، تو پھر ہم جو مرضی کریں۔ اور عقیدہ آخرت بہت بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے ہماری شخصیت کی تکمیل کی بنیاد ہے۔ جب اس پہ یقین ہوتا ہے تو پھر ہی انسان جو ہے اپنے اوپر ایک سخت قسم کا چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے میں نے واپس جانا ہے اور رب نے میرا حساب لینا ہے، اور جب مجھے یہ یقین ہے کہ میرا حساب ہونا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر میرا عمل جو ہے میں اس کے اوپر بہت سختی سے کاربند رہوں، اور میں پھر اس کے اوپر خود سے چیک اینڈ بیلنس رکھوں، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی بھی ہے تو پھر ہر وقت جو رویہ ہے مومن کا وہ کیا ہوتا ہے، وہ خشیت الہی سے رو رہا ہوتا ہے، وہ کہیں توبہ مانگتا نظر آتا ہے، کہیں وہ سارا دن وقت کا خلیفہ، سارا دن وقت کا خلیفہ امت کی مدد کرتا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے، بڑھیا کے گھر پانی دے کے آتا ہے، بڑھیا کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے محتاج کو، لیکن جب تنہائی آتی ہے تو رب کے آگے کھڑا ہو کے روتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میرا رب بہت بڑا ہے،
کسی بات پہ مان نہیں ہے، کسی بات پہ مان نہیں ہے، ہاں اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ دیکھیے بہت سارے نیک کام، کہتے ہیں نا ہر نیکی کا ایک اشارہ ہے، اللہ نے جوڑے پیدا کیے نا، تو نیکی کا اشارہ یہ ہے کہ تھوڑا سا تکبر آ گیا، تھوڑی سی ریا آ گئی، سب برباد، ساری عبادتیں برباد، نیکی کے کام برباد، کس سے؟ نیت کے ادھر سے ادھر ہو جانے پہ۔ ہم بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں، سوچ خراب ہو گئی تو کیا ہے، ہم برباد ہو گئے۔ تو اسلام کیا کرتا ہے، یہ سوچ پہ پہرے لگاتا ہے، ہمارے خیال کو حدود و قیود میں باندھ دیتا ہے۔ اسلام کا یہ کام ہے، یعنی صرف یہ ظاہری تربیت نہیں کرتا، یہ باطن کی تربیت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں گے کس طرح صحابہ کرام کی تربیت، کس طرح سے آپ نے تربیت فرمائی کہ جب فاتحین بن کے یہ گئے، کیسر و کسرا کو جب انہوں نے فتح کیا تو کتنا مال، کتنی دولت، کتنے قیمتی ہیرے جواہرات، اور یہ برہنہ پاس سوکھے۔ ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کا ایمان اتنا قوی تھا کہ یہ سب کچھ لے کے اسی طرح بیت المال میں جمع کرواتے تھے۔ کوئی طلب نہیں تھی سوائے اس کے کہ رب راضی ہو جائے، صرف اور صرف رضائے الہی کی طلب میں یہ جو بھی کرتے تھے۔ یہ تنہائیوں کی جو پاکیزگی ہے، یہ صرف اور صرف اسلام ہمیں دیتا ہے۔ تنہائی کے گناہ سے بچنا، یہ صرف اور صرف اسلام اور مذہب کی تعلیمات ہے، ورنہ ظاہری حدود و قیود آپ کے ظاہر کو درست کر سکتی ہے، باطن کو نہیں درست کر سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ 4 آیتیں آج ہم نے پڑھ لی، ہمارا ٹائم اوور ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، یعنی ذہن میں میرے آ رہا ہے، وہ میں بیان کروں گی، اور اس کے ساتھ جو ہے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ علامہ کہتے ہیں نا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔